صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا بھی تھا۔ ایک بار سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، جبکہ اصحاب صفہ مسجد میں تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا۔ اصحاب صفہ حضرت سیدنا زید سے کہنے لگے کہ جاؤ حضور کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا، تاکہ آپ ہمیں کچھ گوشت عنایت فرما دیں۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرت آپس میں کہنے لگے کہ حضرت سیدنا زید بھی اسی طرح سرکار سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ہمیں احادیث مبارکہ سناتے ہیں؟ جب سیدنا زید حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور اصحاب صفہ کی درخواست پیش کی تو غیب دان آقا نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ تم نے ابھی بھی گوشت کھایا ہے۔ آپ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو وہ حضرت قسم کھانے لگے کہ ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہم نے تو آپ کو بھیجا پتہ کرنے گوشت کا، ہم نے نہیں کھایا۔ پھر سیدنا زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ وہ واپس ہوئے، اصحاب صفہ کو یہی جواب بتا دیا۔ اب کی بار وہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے، تھوک کر دیکھ لو گوشت کی سرخی کو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ سب نے توبہ کی اور اپنی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے۔ استفسار فرمایا کہ پوچھو، یعنی پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے تھے۔ اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ، آنکھیں انتہائی نیلی تھی، تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے۔ بظاہر غیبت کرنا بہت آسان ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑا مزہ آتا ہے، مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت نہیں کو کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں ذرا کسر رہ گئی ہے نا، نمک مسالہ کم زیادہ ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اب یہ تصور کیجیے کچا گوشت اور وہ بھی ذبح شدہ کا نہیں، مردار کا گوشت، اور پھر حرار حیوان کا نہیں، مرے ہوئے انسان کا گوشت، اور ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے وہ قوم سمود کا سب سے پرلے درجے کا شریر اور خبیث النفس شخص قدار بن صالح تھا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی۔ غیبت کی تباہ کاری تو دیکھیے کہ مشہور ولی اللہ ہے سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ یہ تو آخرت کی سزائیں، دنیا میں بھی کیسی سزائیں؟ جیسے غیبت کرنے والا دنیا میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، جیسے ہم اپنے اکاؤنٹ سے نا کسی کو رقم مفت میں ٹرانسفر کرتے رہے۔ اب کیسا بیوقوف ہوگا جو رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی کو مفت کھاتے ہوئے؟ ہاں وہ اللہ کی راہ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو اور پھر ایسے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں جس سے غصہ ہے، جو دشمن ہے۔ جو غیبت عموماً بندہ اسی سے کرتا ہے جس پہ غصہ ہوتا ہے، جو اچھا نہیں لگتا بندہ اسی کی غیبت کرتا ہے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، برائی اسی کی بیان کی جاتی ہے عموماً جو اچھا نہیں لگتا۔ اب جو اچھا نہیں لگتا اس کو نیکیاں دے رہے ہو، حالانکہ مال دینا یہ تو پھر اس سے کم نقصان ہے، مال دے دو تو، لیکن نیکیاں دے رہے ہو جو اتنی زیادہ قیمتی ہیں مال سے بھی، تو ہم اپنے دشمن کو یا جس سے غصہ ہے، بغض و کینہ ہے، غصہ اس طرح نکالتے ہیں کہ اپنی نیکیاں اس کو دے دیں۔ تو غیبت کرنے والا سارا دن اپنی نیکیاں اگلے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، تو ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے، عموماً عورتیں اس میں زیادہ انوالو ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں اور بات ہی نہیں، کسی اور کی بات ہے، جو نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کی جائے، باتوں میں کوئی نہ کوئی برائی شروع ہو جائے، تعریف کی تو عادت ہی نہیں ہے، برائیاں ہی بیان کی جاتی ہیں عموماً۔ اسی طرح جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں
قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا جھوٹا، اور دنیا میں بھی جھوٹے بندے کی ویلیو نہیں رہتی، لوگ اعتماد نہیں کرتے، جھوٹے بندے کا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹا بندہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی اٹھاتا ہے۔ حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور دنیا میں حاسد اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، دوسروں کو خوشحال دیکھ کے، دوسروں کا کوئی عہدہ دیکھ کے، دوسروں کی کوئی نعمت دیکھ کے، کوئی خوبی دیکھ کے وہ جلتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ جلنا ہی اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ دنیا میں بھی بے سکون ہے، ہر وقت دنیا میں بھی بے سکون ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ تو یہ گناہ کرنے والا اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ تو کیوں نہ دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزارے، چند دن ہے وہی بے سکونی میں گزارتے تو کیا فائدہ، اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ امام غزالی منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں تم جاؤ تو 4 باتوں کی نصیحت کرنا۔ پہلی نصیحت، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضائے الہی سے مایوس ہو جائے گا، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ اب دیکھیے، غیبت اور فضول گوئی یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، دین اسلام پر نہیں مرے گا، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ اس لیے ہمیں فضول گوئی چپ رہے تو بہتر ہے، بس اصل آسان حال اس کا یہی شارٹ کٹ ہے، نہ بولا جائے، بہت ہی مجبوری ہو وہ بھی اچھی بات کرنی ہو، پہلے سوچ رہے جو بولنے لگا ہوں وہ فائدہ بھی آیا نہیں تو وہ بولا جائے، ورنہ نہ بولا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ جب کفر پر مرنے والا بدنصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا، اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے۔ یعنی دنیا میں بندہ جو گناہ کرتا ہے، بدکاری کرے گا، شراب پیے گا، جھوٹ بولے گا، چغلیاں، حسد، غیبت، بغض و کینہ، جتنے بھی گناہ، حرام کھانا، یہ سارے گناہ ہی مختلف شکلوں میں بندے کو عذاب دیتے رہیں گے۔ یعنی اور باہر کا عذاب ہو نہ ہو، یہ جو بندہ دنیا سے اپنے ساتھ عذاب لے کے جاتا ہے یہی اس کے لیے بہت ہے۔ حساب لگائیں نا، ہم دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں، یا پچھلی زندگی پہ غور کریں تو کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور یہی گناہ کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بھیڑیے کی شکل میں، کوئی اور شکلوں میں، عجیب و غریب شکلوں میں گھیرے ہوں گے، اور وہی سزا دے رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ تو قبر میں ہوگا، ابھی قیامت کا معاملہ بعد کا ہے، اس ٹائم پہ نیا سلسلہ ایک اور شروع ہو جائے گا، اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، ان دونوں کے درمیان بھی آگ لگائی جائے گی، اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا، آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا، جس کا ایمان برباد ہو گیا یا پہلی کافر تھا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے،
جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ اس وقت اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی، دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم ہوگا۔ ہم اللہ پاک سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و آخرت میں دین و دنیا میں آخرت میں ہم عافیت مانگتے ہیں۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، باقی دنیا جہان کی فکریں چھوڑ دینی چاہیے، بس صرف ایمان کی فکر ہو کہ پتہ نہیں بنے گا کیا، باقی فکریں ختم ہو جائیں گی، وہ حل ہو جائیں گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر پریشانی آتی ہے تو اس کا تو اجر ملتا ہے مسلمان کو۔ آخرت کی ٹینشن کہ اگر ایمان برباد ہو گیا، اگر ایمان سلامت ہے پھر تو سزا بھگتنے کے بعد بھی جنت میں چلا ہی جائے گا بندہ، لیکن اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، تو پھر کوئی صورت ہی نہیں جنت میں جانے کی۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ایمان سلامت رہنے کے لیے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو کسی ولی کامل سے مرید ہونا، یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی ولی کامل کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، غوث پاک کے مرید بن جائیں۔ امیر علیہ سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ایک ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔